کریں گے تو آج ایاز امیر صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے. جان لیتے ہیں ان سے کہ کیا بدن بولی تھی خان صاحب کی اور کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں. ایاز صاحب، آج آپ ملاقات میں شریک تھے. ابھی کوئی آخری طرق کا پتہ رہ گیا خان صاحب کے پاس یا ایک نفسیاتی حربہ ہے اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کے لیے؟ دیکھیے، انہوں نے تو ایسی بات کی تھی، کہا تھا کہ وہ آپ دیکھیں گے، میں بتانا نہیں چاہتا، میں اسٹریٹجی اپنے کارڈز ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں، ہم ایک قسم کے آبزرور ہیں اور ابھی مارکے کئی باقی ہیں. کل ایک پنجاب کا مارکہ ہے، تو میں نہ تو کوئی کسی کی پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے مایوسی پھیلانی چاہیے، لیکن میں وہ سارا کچھ دے کے اپنی کیفیت میں آپ اجازت دے تو بیان میں کر دوں. آج میں تو خاصا وہاں سے ایک ڈپریس ہو کے آیا. دیکھیے، خان صاحب کی، عمران خان کی غلطیاں بہت ہوں گی اور نو کانفیڈنس موشن بھی موو ہوا ہے، لیکن ان کی خوبیاں بھی بہت ہیں، ان کی اچیومنٹس بھی بہت ہیں. ایک ان کی میس سپورٹ ہے، سارا ملک ان کے پیچھے نہیں ہے، لیکن بڑے طبقات ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. آپ نے یہاں پہ جلسہ دیکھ دیا ہے. ادارے جو ہیں، اب میں اداروں کی کیا آپ سے تفصیل بیان کروں، وہاں پہ سروس مین میں، ایکس سروس مین میں، وہاں ان کی بڑی سپورٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی پاکستان کو ملا تھا جو کرپٹ نہیں تھا، یہ تھا، سیدھا ہے. دو پارٹیز کی منوپلی، اور ایسی منوپلی تھی پاکستان میں کہ لگتا تھا کہ یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. نون لیگ کی پیپلز پارٹی، اس شخص نے وہ اجارہ داری توڑی اور ان کو بڑا، اس نے پنجابی کے الفاظ ہے، کھجل خوار کیا. تو اب ایک چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہونے کو جا رہا ہے اور آگے جو ہے کئی کون سی صف بندیاں بنتی ہے، کیا نعرے اٹھتے ہیں، وہ آگے کی بات ہے. لیکن ایک ایکسپیریمنٹ جو پاکستانی سیاست میں ہوا تھا، وہ لگتا ہے کہ اس کا سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے. ایک دو دن رہ گئے ہیں، کل پرسوں کی بات ہے. پنجاب میں بالکل اور نوعیت کی کھیل ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. وہاں کے ڈائنامکس اور ہیں، وہاں جو رولنگ پارٹی، اب تک رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی، پنجاب کی صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا ڈپریس لوٹے ہیں وہاں سے. کچھ اینکرز کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب بڑے خوش ہیں. وہ صرف ایک ذات نہیں، وہ ان کا یہ ہے، وہ ایک بڑے کانفیڈنٹ آدمی ہیں. وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے چہرے سے ایسے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کے چہرے پہ کوئی شکست کی لکیریں عیاں ہیں یا لکھی ہوئی ہیں. لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کا جو عمومی ایک ایٹماسفیئر تھا، اب میں کیا کہوں، وہ اب میں بس وہ کیونکہ وہ کل کا وہ لاہور والا ہے تو مایوسی میں پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن ایک احساس وہاں پہ صرف ان کا نہیں، کیونکہ ہم کافی دیر پہلے انتظار بھی کرتے رہے اور کئی لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی. ایک احساس کہ غلطیاں بھی ہوئیں، یہ ہوا، وہ ہوا. یہ امریکہ والا جو ہے معاملہ، جو باہر کا ریجیم چینج کا لفظ جو ہے، فریز، اصطلاح بہت وہاں پہ استعمال ہو رہی تھی. بہرحال جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ پاکستانی سیاست میں ہوا تھا. لاکھوں نے، شاید کروڑوں لوگوں کی امیدیں اب بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں. عمران خان اب بھی بہت پاپولر لیڈر ہیں اور انڈیویجولی آپ دیکھیں تو شاید ملک میں سب سے پاپولر لیڈر اب بھی وہ ہیں. لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں اور بڑے سے بڑے جو سیاستدان ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے جرنیل ہوتے ہیں، تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، جب حالات ان کی گرفت میں نہ رہیں تو پھر ایک افسوس تو ہوتا ہی ہے. ایاز صاحب، شارٹلی بتا دیجئے کہ خان صاحب نے کچھ 3 آپشنز کا ذکر کیا جو ان کے سامنے رکھے گئے: عدم اعتماد کا آپشن، استعفے کا اور ارلی الیکشن کا. آج کی گفتگو میں ایسی کوئی بات ہوئی اور جو بڑا سرپرائز وہ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ جو ان کا تھا استعفیٰ وغیرہ وہ نہیں دے رہے. آخری وہ ہوگا استعفے والی تو وہاں پہ بات ہی نہیں ہے. وہ بھاگنے والا شخص ہے کوئی نہیں، نہ اس نے پہلے دے کے وہ چلا جانا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہوگی. اب وہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، اس کی آپ تو
توقع رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ چپ کر کے کہ استعفیٰ دے دیا اور میں وہ جو لفظ گریسفلی میں، ایسی والی بات وہاں نہیں ہے، آخری دم تک وہ کریں گے۔ لیکن دیکھیے نمبرز گیم جو ہوتی ہے اس کا ایک لاجک جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے، اور وہ لاجک جو ہے اب ان کے خلاف جا چکا ہے، یہ جو ہے اس کا وہ میرے خیال حصار شاید نہ توڑ سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی نمبر گیم تو اب حکومت کے حق میں نہیں، لیکن سلمان غنی صاحب لاسٹ ٹائم یہ ساری صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، ایک خط کا بہت چرچا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اگر واقعی ایسی کوئی سازش ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ ہوا کہ دفتر خارجہ تک یہ معاملہ لے کے جایا جائے گا اور مراسلہ بھجوایا ہے، احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو جب احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے تو اس خط کی حقیقت سے انکار کر رہے ہیں آپ تب بھی؟ دیکھیں بات یہ کہ خط کو ایک بڑا ایشو انہوں نے بنایا، بہت بڑا جلسہ تھا ان کا اسلام آباد میں۔ خط میں صداقت کیا ہے، اور وہ جو کہا گیا کہ انہیں ان کے بندے کو بلا کے احتجاج کیا گیا، یہ ماضی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سلالہ کے واقعے پہ بھی بلا کے احتجاج کیا گیا تھا۔ امریکہ کا اور پاکستان کے تعلقات اونچ نیچے ہوتی رہی ہے۔ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی پاکستان پہ پریشر بھی ڈالا گیا تھا، اس وقت آفرز بھی کی گئی تھی۔ اور کیا آپ دھمکی کو قبول کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ سلالہ میں کے واقعے پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، 6 ماہ تک تعلقات معطل رہے تھے۔ دیکھیں بات ہے، ہمیں اس خط میں الجھنے کی بجائے اگر خط میں دیکھیں ایک مبینہ دھمکی امیز کیبل، پروفیسر صاحب سے زیادہ کوئی بہتر بات نہیں، انہوں نے ساری بات کھول دی ہے، اس کو ان کے جس لیول کا وہ اہلکار تھا اسے اتنا بڑا ایشو بنانے کی کوشش نہیں تھی کرنی چاہیے۔ اور امریکہ ہمارا کب دوست رہا ہے؟ امریکہ کی تاریخ پاکستان کے ساتھ ایک بے وفائی کی تاریخ تھی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہ جب دہشت گردی کی جنگ تھی انہوں نے فرنٹ لائن کنٹری ہمیں بنایا، پاکستان کے اندر دہشت گردی اور شدت پسندی کو ہوا انہوں نے دی، اور خود تو افغانستان سے پتھر چاٹ کے چلے گئے، لیکن پھر ہم نے بھگتا، ہم نے اس دہشت گردی کے جن کو قابو کیا، ہماری سیکورٹی فورسز کا ایک بڑا کریڈٹ ہے۔ لیکن اب یہ جو نئی صورتحال بنی ہے کہ اگر خط کا اتنا امپیکٹ تھا تو مجھے نہیں پتا کہ جس دن آپ نے جلسہ کیا تو آپ تو 100 پہ کھڑے تھے، اس کے بعد عوام کو تو چھوڑیں، وہ جو آپ کے اپنے اراکین اسمبلی تھے، آپ کے اپنے اتحادی تھے، ان پہ بھی وہ امپیکٹ نہیں ہوا، اور وہ آپ کو چھوڑتے چلے گئے۔ دیکھیں بات یہ خان صاحب کا طالبان کے بارے میں، افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے طرز عمل پہ ہم بھی ساری زندگی یہی بات کرتے رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے، لیکن جو صورتحال طاری ہوئی ہے آپ کو یاد ہے۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، یہ جو تکبر ہے نا یہ اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ بھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یہ ایک دفعہ عدم اعتماد لائیں، اس کے بعد ان کے منسٹرز جو کہتے رہے ان کو پتہ نہیں کہ پارلیمانی سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور مجھے اچھا لگا کہ آج ایاز صاحب وہاں پر ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے ڈپریس ہو کے آیا ہوں۔ دیکھیں وہاں سے تو جو لوگ آتے ہیں ہمارے تجزیہ کار، ہمارے دوست، وہ تو حوصلہ لے کے آتے ہیں، اور وہ یہاں آ کے یہی کہتے رہے، آپ دیکھ لیں سارے چینلز اٹھا کے کہ جی خان صاحب فل فارم میں ہیں اور کوئی ان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں، اور ایاز صاحب اس کی، یہ جو الیکٹڈ لوگ